اگر واقعی ہم سچے دل سے کسی فقیر کے پاس جائیں یہ سوچ کے کہ اس سے علم لینا ہے، جیسے میں نے داتا صاحب کے سلسلے میں ایک عرض کیا کہ اس نقطے کو تلاش کیجئے جس نے علی حجویری کو داتا صاحب بنایا، تو اگر اس آدمی کے پاس جا کے میں اس جستجو میں لگ جاؤں کہ اس آدمی کو اللہ کا دوست کس چیز نے بنایا، میں بھی وہی کر لوں، تو پھر میں وہاں ٹکا رہوں گا۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ لاشعوری طور پہ ہم اپنے دنیاوی مسائل کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان بیچاروں کے پاس اس کا حل کہاں سے آیا؟ ان کے اختیار میں ایک ہی چیز ہے، اللہ کے حضور دعا کر دیں، لیکن دعا کا پورا کرنا، اس کو قبول کرنا، اس کو سننا، یہ رب کا اپنا پریروگیٹو ہے، اور رب کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ مرضی کا مالک ہے۔ تو آئندہ جب بھی آپ جائیں پہلے اپنے اندر فیصلہ کر لیجئے کہ مجھے اس کے پاس جانا کس لیے ہے، اور رہی دعائیں کرنے کی بات، دعائیں سننے کی بات، تو جناب براہ راست رب سے دعا کیجئے، رب سب کی سنتا ہے، وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو اس کو مانتا ہی نہیں، رب اس کی بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، حالانکہ شرک کو سب سے زیادہ کنڈیم کیا رب تعالیٰ نے، لیکن وہ مشرک جو ہے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کے سامنے دعا کر رہا ہے، سن رہا ہے رب تعالیٰ، پوری کر رہا ہے رب تعالیٰ، تو ہم تو پھر اس کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوائیں، ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ دعا کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خود رب سے مانگیے، پوری کرے گا۔ ہاں، ان لوگوں کے پاس جائیے علم کے لیے اور تربیت کے لیے، تو بہت کچھ پالیں گی، رب کے دوست بن جائیں گی آپ۔